آج دیکھیں، آج خان صاحب کا جو بیان ہے نا، وہ بالکل کلیئرلی وہ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے، بلکہ ہم اور زیادہ شدت بڑھائیں گے اپنے احتجاج میں۔ تو آج دو بالکل کلیئر بیان آئے ہیں۔ ایک خان صاحب کا بیان آیا ہے جو ابھی ہم نے سنا ان کے ذریعے، مروت صاحب کے ذریعے، اور دوسرا یہ والا آ گیا جو ہم ابھی آپ کو کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے بیان ہے۔ اب یہ دونوں بیان ہیں، انہوں نے بالکل ایک نے بھی ایبسولوٹ کہا ہے کہ جی ہم نے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ 2 قدم آگے جانا ہے، اور دوسرے بیان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے فات صاحب، ہم نے یہ 9 مئی پہ تو مفصل بات کر لی جو جواب آیا، لیکن یہ انتخابی عمل کو لے کے بھی جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اب سوال یہ کہ جماعت اسلامی، JUIF، PTI اور کچھ اور چھوٹی جماعتیں جو الیکشنز کو لے کے ایک نیریٹو بنا چکی ہیں، وہ احتجاج کی کال دے چکی ہیں، وہ جماعتیں تھوڑی دیر کے لیے میں بھول جاتے ہیں کہ PTI کیا کرے گی، لیکن باقی جماعتیں یہ تو نہیں دیکھیں، احتجاج کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، احتجاج ہوتا رہے گا، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوگا، ادروائز بھی ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا، سڑکوں پہ بھی ہوگا، کوئی مظاہرے ہوں گے، کوئی جلسہ جلوس ہو جائے گا، یہ سارا چلتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے مظاہرہ کرنا، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنگا فساد کر کے، جس طرح ایک لانگ مارچ ہوتا ہے، جس طرح یہ جو ہے وہ کرتی رہی ہے نا PTI پہ، آپ کو یاد ہوگا ریڈ لائن کراس نہیں کر، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ آج حماد اظہر صاحب جو کہ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، حماد اظہر صاحب نے بھی آج ایک وہ ایکس پہ اپنا ایک بیان داغا ہے، اس کو پڑھ دے، اور وہ میرے خیال میں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو دکھا بھی دیتے ہیں، اسکرین پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک عمران خان تمام سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا مینڈیٹ اسے واپس نہیں کیا جاتا تو موو آن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے اس عوام کو اتنا ہلکا مت لیں، یہ ان کے ظلم جبر اور دن دہاڑے کے ڈاکے کو خاموشی سے پی جائیں گے۔ معاملات بڑی تیزی سے ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پوری قوم سڑک پر ہوگی۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اسی ٹیمپریچر کو، اسی جو آنچ ہے، اس آنچ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو جی اب لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، موو آن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے خیال میں موو آن نہ کرنا الگ بات ہے، اور ایکچولی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو سم تھنگ کانکریٹ والا۔ اور فات صاحب، وہ لوگ جو اتنی مشکلوں سے پہلے اب واپس سیاست میں آئے ہیں یا اپنے کام پہ لگ گئے، وہ دوبارہ کیوں جھگڑا لے کے پھر روپوش ہونا چاہیں گے؟ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ دیکھیں، ہم اس پہ ابھی بات کریں گے کیونکہ PTI کا یا SIC کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام کا حصہ بن بھی گئے لیکن اس نظام کو گالی بھی دے رہے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھ بھی گئے ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن بھی گئے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک چوری کے مینڈیٹ کا، بلکہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جعلی وزیر اعظم کو نہیں مانتے، وہ بھی سنواتے ہیں، وہ بھی ہم سناتے ہیں۔ تو اب یہ ان کے لیے بھی انٹرنل کنفیوژن بھی ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں مجبوراً آج یہ جو خان صاحب نے جو پیغام بھجوایا ہے مروت صاحب کے ذریعے یا دیگر اپنے قائدین کے ذریعے، وہ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹا۔ PTI اپنی انٹرنل کنفیوژن کیسے ختم کرے؟ PTI میں انٹرنل کنفیوژن بالکل ہے، اور انٹرنل کنفیوژن اسی طریقے سے ہے جیسے ہر جماعت میں ہوتی ہے کہ کئی جگہ پہ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی تھوڑا سا، اور وکلا کا جو گروپ ہے وہ اس میں بھی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں نا، ان کو یہ کرنا ہے کہ ہم کریں کیا، مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر، پارلیمنٹ میں ہیں بھی صحیح لیکن پارلیمنٹ کو گالیاں بھی دینی۔ یہ جو کنفیوژن ہے یہ اب روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرے گا، اور کیونکہ باقاعدہ طور پر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طریقے سے فعال نہیں ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، بہت سارے سینئر لوگ بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے، ہر روز تو یہ جا کے خان صاحب کو نہیں مل سکتے، تو یہ کنفیوژن ان کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ جی احتجاج کرنا ہے یا کام کرنا ہے، نعرے بازی کرنی ہے یا قانون سازی کرنی ہے، یہ جگہ جگہ یہ پرابلم ان کو فیس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فات صاحب، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، بار بار اس بارے میں بات ہوتی ہے ISPR کی طرف سے بھی کہ اداروں کو بدنام نہیں کریں، کیمپیننگ نہیں کریں، تو بینگ اے جرنلسٹ ہم یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ آپ یہ نہ کریں؟ ہاؤ کین یو سے دس کنونسنگلی ان آر شو؟ مجھے لگتا ہے آپ اس پہ بات کریں اور بتائیں کہ آپ کیسے بات کر بھی سکتے ہیں اور کسی کو گالی نہیں بھی دے سکتے، آپ کسی پہ کرٹیسائز کر بھی سکتے ہیں اور پھر بھی کنسٹرکٹیو بات کر سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینس ہے جو ہمیں نہیں نظر آتا ٹی وی پہ، دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ تو بالکل ہی نہیں آتا۔ وہاں تو اب یہ تفریقی ختم ہو گئی ہے کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور گالم گلوچ کیا ہوتی ہے، وہ ایک ہی چیز بن گئی۔ اچھا، پارلیمنٹ میں بھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔
پہلے بھی ایسا تھا. پہلے تو جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ طوفان بدتمیزی تو وہ خود کھڑا کرتے تھے, حالانکہ وہ گورنمنٹ میں تھے, لیکن اس باری تو اپوزیشن میں ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تنقید اور گالم گلوچ میں فرق ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پولرائزیشن ہے, جو دراڑیں ہیں, جو ایک نفرت کا ماحول ہے, وہ انفارچونیٹلی کم ہونے نہیں جا رہا. اور جو اگر آئی ایس پی آر کو بار بار یہ بات کہنی پڑ رہی ہے تو کچھ تو لمٹس ہیں جو اسٹریچ ہو گئی ہیں, اور بینگ اے جرنلسٹ ہمیں خیال کرنا چاہیے کچھ چیزوں کا جو